اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں. تیار ہو گئے تیار سارے. اب قرآن شروع ہو رہا ہے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ منا وعلمناہ من لدنا علما. ہمارے ایک بندے کو پا لیا بھائی. ہمارے ایک بندے کو پا لیا. ہمارے بندے موسیٰ نے ہمارے بندے خضر کو پا لیا. بندے دونوں ہیں. اللہ بھائی کمال ہو گیا. اللہ کہہ رہا موسیٰ بھی ہمارا بندہ ہے, خضر بھی ہمارا بندہ ہے. کہا موسیٰ جاؤ ذرا خضر سے کچھ سیکھ کے آؤ. بڑے نبی ہو تم, اولو العزم ہو, صاحب شریعت ہو, توریت والے ہو, کوہ طور پہ گئے ہو, بڑے پروٹوکول والا نبی ہے, چھوٹا نبی نہیں ہے. کلیم اللہ ہے بھائی, کلیم اللہ. موڈ خراب ہو گیا. کھو نہ جانا. جاؤ ذرا خضر سے سیکھ کے آؤ. آئے موسیٰ خضر کے پاس اور آ کے کہنے لگے قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. خضر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں اور مجھے آپ سکھائیں گے کچھ. کہنے لگے انکا, بڑے انداز سے کہنے لگے خضر موسیٰ کو دیکھ کے, انکا لن تستطیع معی صبرا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم صبر ہی نہیں کر سکتے. انکا لن تستطیع معی صبرا. میں تو, ہمارا بندہ ہے, دونوں ہمارے بندے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا جا کے سیکھو خضر سے. خضر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کچھ سکھائیں گے اپنے ساتھ رکھے. خضر ناز سے کہتے ہیں انکا لن تستطیع معی صبرا. موسیٰ تم میرے کاموں پہ صبر نہیں کر سکتے. کہنے لگے ستجدنی, ان سورہ کہف 18واں سورہ, ستجدنی انشاءاللہ صابرا. آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ولا عاصی لک امرا, اور آپ مجھے اپنا فرما بردار پائیں گے. مجھے اپنے ساتھ رکھیں, میں صبر کروں گا. اچھا چلو سا. فانطلق حتى اذا ركب في السفينة فانطلق حتى اذا ركب في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها. خضر اور موسیٰ دونوں کشتی پہ سوار ہوئے. خضر نے کشتی میں سوراخ کیا, موسیٰ نے ٹوک دیا خضر کو کہ یہ آپ نے سوراخ اس لیے کیا ہے یہ تغرق اهلها, تاکہ کشتی کے سوار کو ہلاک کر دے. جیسے ہی ٹوکا کہنے لگے قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر پائے گا. پیچھے والوں کا موڈ خراب تو نہیں ہے, پیغام دے رہا ہوں, بندگی کا پیغام ہے, بندگی کا پیغام سنا رہا ہوں. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, کہ تم میرے کام پہ صبر نہیں کر سکو گے. کہا نہیں, آپ انشاءاللہ مجھے صبر پائیں گے. آگے چلے. فانطلق حتی اذا لقیا غلاما. دونوں آگے چلے, موسیٰ بھی اور خضر بھی. موڈ خراب ہو گیا. موڈ خراب تو نہیں ہوا. اب کشتی سے اتر کے آگے چلے. ایک لڑکے کو دیکھا راستے میں, فقتلہ, خضر نے اس کی گردن اڑا دی. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. موسیٰ کہنے لگے کہ خضر آپ نے یہ بے گناہ ایک لڑکے کو قتل کر دیا. پھر گھور کے دیکھا خضر نے موسیٰ کو. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تو میرے کام پہ صبر نہیں کر پائے گا. اب آگے بڑھو, آگے بڑھو. اب خضر نے موسیٰ کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے کہانی نہیں سنا رہا, قرآن ہے, قرآن. داستان امیر حمزہ نہیں ہے, قرآن ہے. کمال ہو گیا. اب خضر نے کہا موسیٰ سے, موسیٰ سنو, وہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا کیوں کیا تھا؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین. وہ جو کشتی ہے وہ غریبوں کی کشتی تھی, وہ غریبوں کی کشتی تھی. فاردت ان اعیبھا, میں نے اس کشتی میں سوراخ کیا. کیوں؟ کان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. اس دریا کے پار ایک بادشاہ رہتا ہے جو ان غریبوں کی کشتی غصب کر لیتا ہے. یاخذ کل سفینۃ غصبا. میں نے سوراخ اس لیے کیا, عیب اس میں ڈالا کشتی میں تاکہ وہ کشتی چھننے سے بچ جائے. اور سنو, وہ جو میں نے لڑکے کو قتل کیا ہے, وہ جو لڑکے کو قتل کیا, وہ کیوں قتل کیا میں نے؟ جملہ سنو. خضر کہہ رہے سنو موسیٰ کہ وہ جو میں نے لڑکے کو قتل کیا ہے وہ اس لیے کیا, فخشینا ان یرہقاہما, فخشینا ان یرہقاہما طغیانا وکفرا. میری نگاہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کو کافر بنائے گا, سرکشی کرے گا, اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا. اب سنو خضر کا جملہ, کہنے لگا فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ. اب خضر نے کہا سنو موسیٰ, پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ان ماں باپ کو ان کا رب ایک پاک و پاکیزہ اولاد دے جس سے ان کی نسل چلے. تو خضر وہ ہیں جن کے پاس موسیٰ جا کے پڑھتے ہیں.
جن کے پاس موسیٰ جا کے پڑھتے ہیں. رسول کی بھری ہوئی مسجد ہے، گود میں رسول کے حسن بیٹھا ہے. بڑے پڑھے لکھے موڈ تو نہیں خراب ہے، میرے پاک نبی کی مسجد ہے، رسول کے زانو پہ حسن بیٹھا ہے، سارے صحابہ کرام رسول کو گھیرے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوئے، رسول نے اٹھ کے ان کا احترام کیا، انہوں نے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی مجھے کچھ آپ سے سوالات کرنے ہیں، اگر آپ اجازت دے تو میں سوالات کروں اور پھر چلا جاؤں. ایک مرتبہ نبی نے مسکرا کے اشارہ کیا حسن کی طرف کہ آپ ان سے پوچھ لیں. آپ جی یہ ہاتھ نہ باندھنا، ہاتھ نہ باندھنا، کوئی کہانی نہیں سنا رہا. اب رسول نے مسکرا کے اشارہ کیا کہ اس بچے سے آپ پوچھ لیں، وہ بزرگ ہیں بوڑھے ہیں. رسول نے احترام کیا اور اشارہ کیا آپ اس بچے سے پوچھ لیں. اب یہ تو ہے بھائی. اچھا آگے چلو، بڑے 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 میں ٹرننگ پوائنٹ پہ آ گیا، میرے ساتھ رہنا. رسول نے اس بزرگ کو کہا کہ آپ اس بچے سے پوچھ لیں جو میرے زانو میں بیٹھا ہے. ان بزرگ نے حسن کو اٹھایا، مسجد کے گوشے میں لے کے گئے، سوالات کیے، پھر گود میں اٹھایا حسن کو اور لے کے آئے رسول کے زانو میں بیٹھلا دیا. رسول نے انہیں دیکھا کہ آپ مطمئن ہو گئے، کہ اللہ کے رسول تشفی ہو گئی. میں مطمئن ہو گیا کہ اور کوئی جواب چاہیے کا نہیں، اس بچے نے مجھے مطمئن کر دیا، آپ اجازت دے میں جاؤں. وہ بزرگ چلے گئے رسول سے مل کے. صحابہ کرام نے ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری، کہا بھئی پہچانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا نہیں. کہا پہچانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا نہیں. کہا پہچانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا نہیں. سب نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بزرگ کون تھے جنہیں حسن نے پڑھا دیا؟ کہا تجھے نہیں معلوم؟ ارے یہ خضر نبی اللہ ہے. جو موسیٰ کو پڑھا دے وہ ہے خضر، اور جو خضر کو پڑھا دے وہ اہل بیت. بس ختم ہو گئی میری بات. جو خضر کو نہیں، جو موسیٰ کو پڑھائے وہ خضر ہے، جو خضر کو پڑھائے وہی تو اہل بیت ہیں. ختم ہو گئی میری بات. اسی حسن کا جملہ ہے، حسین سے لپٹ کے کہنے لگے لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، حسین تیرے دن جیسا کسی کا دن نہیں.